بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ السلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے۔ 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے کہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 7 مقدس اولاد میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی تمام اولاد کرام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ اب ہم ان اولاد کرام کے ذکر جمیل پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے فرزند ہیں جو حضرت بی بی خدیجہ کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی، اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، مگر علامہ غلالی کہتے ہیں کہ یہ فقط 17 ماہ زندہ رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اعلان نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں سب سے آخری فرزند ہیں۔ یہ ذوالحجہ 8 میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ حضرت زینب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں اعلان نبوت سے 10 سال قبل، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت رقیہ یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا، یہ پیدا ہوئیں اور ابتدائے اسلام ہی میں مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے، چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ حضرت کلثوم یہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھیں، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی کے قبل ہی طلاق دے دی اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بد زبانی کرتے ہوئے حضور رحمت للعالمین پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج اور صدمہ گزرا اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔
ان کی پیدائش کے سال میں علماء مورخین کا اختلاف ہے۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی یہ پیدا ہوئیں۔ آپ کے چچاؤں کی تعداد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 9، بعض نے کہا ہے کہ 10 اور بعض کا قول ہے کہ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں۔ آپ کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام سے اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو تو معافی کی طلبگار۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔